الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وقال فی موضع آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت علی ایضا رضی اللہ تعالی عنہ قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دیر و در بستاں سرا ہم توتیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نام شرابی ہیں نہ شرابیوں جیسی باتیں کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج 13 نومبر 2020 بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد محمودہ بھینس کالونی کراچی میں اس جگہ زندگی میں پہلی مرتبہ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بھائی ابو بکر شفیع ہم میں واسطہ بنے ہیں آپ حضرات کے لیے مجھے مخاطب کرنے میں۔ ہماری اس کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس، قرآن کریم اللہ کی باتیں، سنت رسول اللہ کا دین میں جاری شدہ عمل، یہ کانفرنس کا عنوان ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اسی عنوان کے محور پہ رہ کر آپ کے دل و دماغ پہ چند گزارشات، چند معروضات اتار پاؤں۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث وہ چیز ہے جسے اللہ نے آسمان سے قرآن کے ساتھ اتارا ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات حدیث پاک ہے، تو قرآن آسمان سے آیا ہے اور حدیث پاک زمین سے آئی ہے۔ یہ غلط فہمی پر مشتمل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی آسمان سے آیا ہے اور حدیث پاک بھی آسمان سے آئی ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پاک پیغمبر ہم نے صرف آپ پر قرآن نہیں سنت بھی ساتھ اتاری ہے۔
صرف کلام اللہ نہیں، حدیث پاک بھی ساتھ اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن اور سنت کو اتار کے ہم نے حضور پاک علیہ السلام کو ان علوم سے بہرہ کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن اور حدیث کا آسمان سے اترنا، حضور پاک علیہ السلام کو پڑھانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن پاک بھی اللہ کی بات، حدیث پاک بھی اللہ کی بات۔ فرق یہ ہے قرآن کریم وہ وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت بطور قرآن نماز میں کی جاتی ہے، اور حدیث پاک وہ وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت بغیر قرآن پاک نماز میں کی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ وحی مطلوع صرف قرآن کریم ہے تو یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ نماز میں صرف قرآن نہیں، حضور پاک کی حدیث ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ نماز شروع ہی حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کہاں موجود نہیں ہے۔ یہ 114 صورتوں میں، 30 پاروں میں، 540 رکوع میں، 120 پاؤں میں، 6666 کم و بیش آیات میں، 86 مکی اور 28 مدنی صورتوں میں کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ حضور پاک کی حدیث ہے، اور ہم نماز بھی حضور پاک کی حدیث اور سنت سے ابتدا کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر حدیث نماز میں نہ پڑھے مکمل نہیں ہوتی۔ یہ آمین حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ سمیع اللہ لمن حمدہ حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیحات سجدہ و رکوع حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ التحیات حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ درود ابراہیمی حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام پر یہ دو علوم اترے، قرآن بھی اور حدیث پاک بھی۔ فرق یہ ہے قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، مطلب اور مراد بھی اللہ کا ہے۔ حدیث پاک میں مطلب اور مراد اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ کے ہیں۔ لفظ اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا، آپ جو چاہیں انتخاب فرمائیں، جن لفظوں کو چاہیں استعمال فرمائیں، وہ مرضی رسول اللہ کی، رضا رسول اللہ کی، وہ حدیث پاک ہے۔ لیکن قرآن کریم کے جو لفظ اترے ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام وہی بیان فرماتے ہیں۔ لا ابدل تلقاء نفسی، اس میں تبدیلی کے اختیار ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کریم بھی اللہ نے اتارا، حدیث پاک بھی اللہ نے اتاری۔ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس میں ڈیفینیشن آف دا ہولی قرآن، ڈیفینیشن آف دا ہولی سنہ۔ قرآن کریم کی تعریف اور حدیث پاک کی تعریف آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ میں اس عنوان پر اپنی بات چلا پاؤں۔ قرآن کریم کسے کہتے ہیں؟ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کی ابتدا میں لکھا ہے، القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ کہا تین چیزیں، تین مادے، تین معاملے، تین قسم کی معاملات یہ قرآن پاک کی تعریف کا حصہ ہیں۔ نمبر 1 المنزل علی الرسول، حضور پاک پر اللہ نے اتارا۔ نمبر 2 والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ لکھا۔ نمبر 3 والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک ہمارے پاس بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کلام اللہ پہنچا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تعریف ہے۔ اور حدیث پاک کی تعریف اٹھائیں، اصول بزدوی سے امام فخر الاسلام بزدوی لکھتے ہیں، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، پیغمبر علیہ السلام کا وہ طریقہ جس پر حضور پاک امت کو چلائیں، صحابہ کرام کو اس کا پابند بنائیں اور امت میں وہ طریقہ رائج فرما دیں، وہ طریقہ سنت نبویہ ہے۔ اب قرآن و سنت پہ میں لف و نشر مرتب اسی اصول پر بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے اور شریعت کا بنیادی جز ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، کلام اللہ صرف شریعت نہیں ہے بلکہ کلام اللہ شریعت میں سے ہے۔ شریعت کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، کلام اللہ میں یہ چاروں چیزوں کی دلیل موجود ہے۔ آپ سورۃ اعراف آیت نمبر 3 کھولیے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم مانو، اتبعوا اتباع کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے حضور پاک پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کا قرآن حجت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ بھی دین کا دوسرا ماخذ ہے۔ قرآن کریم سورۃ حشر آیت نمبر 7 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور پاک علیہ السلام جو چیز دے دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس بات کی مزید وضاحت سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 160 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ فرمایا جیسے آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے ویسے آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے۔ اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ قرآن کریم سورۃ لقمان میں یوں بیان کرتا ہے، قرآن کریم اسی حدیث پاک کی تشریح کو ایک موقع پہ یوں بیان کرتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں کیا لکھا، کیا بتایا، کیا سمجھایا، کیا سنایا گیا ہے، اس کی تشریح بھی آپ کے ذمے ہے۔ 2 چیزیں قرآن اور سنت، نمبر 3 شریعت کی بنیاد ہے جسے اجماع امت اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ میں اجماع صحابہ کی دلیل بھی موجود ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 115 رب کائنات فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، شریعت اسلامیہ کے احکامات کے اظہار ہو جانے کے بعد کوئی آدمی پیغمبر کی مخالفت کر کے یہ جرم کرے، وہ جرم کیا ہے؟ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومن کے راستے کے علاوہ چلے۔ جب یہ آیت اتری اس وقت مؤمن صحابہ، جب یہ آیت اتری اس وقت مؤمن اہل بیت، یعنی اہل بیت اور پیغمبر کے صحابہ کے علاوہ کوئی نئی روش ڈھونڈے، نیا طریقہ ڈھونڈے، نیا راستہ ڈھونڈے، اتفاق صحابہ، اجماع صحابہ، صحابہ کے اکٹھے فیصلے سے، مجموعی بات سے ہٹے، فرمایا 2 سزائیں دوں گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں سزا یہ ہے میں توبہ کی توفیق نہیں دوں گا، لفظی ترجمہ ہے جہاں جائے گا بھیج دوں گا، مطلب توبہ کی توفیق اجماع کے منکر کو نہیں ملے گی، یہ دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ میرے مولا جہنم کیا ہے؟ فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شریعت کی تیسری بنیاد اجماع امت ہے۔ شریعت کی چوتھی اور آخری بنیاد جسے کہتے ہیں قیاس مجتہد، یعنی جو مسئلہ قرآن میں ہو تو لے لو، حدیث پاک میں ہو تو لے لو، اجماع صحابہ میں ہو تو لے لو، لیکن اگر اجماع صحابہ میں قرآن و سنت میں واضح نہ ہو تو پھر قرآن بھی سنت بھی اجماع صحابہ بھی اکٹھا کر لو، جو مسئلے کا حل ملے وہ لے لو۔ اسے کہتے ہیں قیاس مجتہد، اسے کہتے ہیں فقیہ کی بات ماننا۔ اللہ پاک نے اس کو 2 جگہ ارشاد فرمایا، ایک وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات مانو، اولی الامر کی مانو۔ اولی الامر کون ہے؟ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی اٹھائیں، اللہ کے رسول کے جلیل القدر فقیہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم اہل الفقہ والدین، یہ پیغمبر کی امت کے فقہا ہیں، رب ان کی بات ماننے کا حکم کرتا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قیاس مجتہد ماننا چاہیے، جو میری طرف آئے اس کے راستے پہ چل۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، سبل نہیں فرمایا، سبیل فرمایا، پرولل نہیں کہا، سنگولر کہا، جمع نہیں کہا،
واحد کہا، بیک وقت ایک راستے پہ چل کے اللہ کی طرف آ، اسے قیاس مجتہد کہتے ہیں۔ تو شریعت 4 چیزوں کا نام ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اسے کہتے ہیں دین اسلام کے 4 اساس، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اب انہی میں جو 2 بنیادی ہیں، جو 2 اصل ہیں، قرآن اور سنت، اسی کا پروگرام ہے یہ بات سمجھانے، بتانے، واضح کر کے سنانے کے لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت پیغمبر کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں اس بات کو روک کے ایک جملہ سمجھاتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں خطیب نہیں ہوں، آپ سے اونچی یا آہستہ سبحان اللہ پہ ناراض ہو جاؤں، میں دلیل دوں گا وکیلانہ انداز میں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں بندہ نوجوان ہوں، نوجوان بات کرتا ہوں، پر چہرے پر بھی جوانی ہو، توجہ سلپ نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ کی گونج میں کہیں توجہ چلی جائے، مجھے اس سبحان اللہ کا فائدہ نہیں ہے، میں آمین بھی آہستہ، سبحان اللہ بھی آہستہ کا قائل ہوں۔ توجہ رکھنا، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، یاد رکھنا قرآن کریم کا درجہ بڑا ہے، سنت نبویہ کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن دلیل دینے میں، ایمان لانے میں نہیں۔ ایک معاملہ دلیل کا ہے، ایک معاملہ ایمان کا ہے۔ جب دلیل دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں محل استشہاد، جسے کہتے ہیں محل استدلال، یعنی دلیل کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ، وضاحت کے طور پہ اپنی بات کو فورسیبل مضبوط کرنے کے طور پہ پیش کرو، یہ مسئلہ اور ہے۔ ایک کہتے ہیں ایمان لاؤ، اس کی ترتیب اور ہے۔ آپ کہیں گے مطلب کیا ہے؟ میں عوامی لہجے میں نیچے اتر کے سمجھاتا ہوں۔ یاد رکھنا جب دلیل دیں گے پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حضور کے فرمان کا، لیکن جب ایمان لائیں گے پھر پہلا نمبر قرآن کا نہیں ہے، پہلا نمبر حضور کے فرمان کا ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ مجھے جواب دیجئے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضور پاک کے فرمان کا ہے۔ آپ کہیں گے بڑا رتبہ قرآن کا، تو ایمان پہلے قرآن پہ کیوں نہیں لاتے؟ جب چھوٹا رتبہ حضور کے فرمان کا، پھر پہلے حضور کے فرمان پہ ایمان کیوں لاتے ہو؟ کراچی کے مسلمانوں، یہ کتاب جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک مکمل ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے احکام ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ حضور پاک نے۔ ہم نے اللہ کی کتاب اللہ سے نہیں لی، ہم نے اللہ کی کتاب رسول اللہ سے لی ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب اپنے خدا سے نہیں لی، ہم نے اللہ کی کتاب اپنے مصطفیٰ سے لی ہے۔ یہ کتاب جھوٹی یا سچی ہمیں حضور پاک نے بتایا، یہ کتاب سچی ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا، یہ کتاب لا ریب ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ اسے اللہ نے اتارا، اسے مانو، ایمان رکھو، اسلام رکھو، یقین رکھو، درجہ ظن میں نہیں درجہ تیقن میں تسلیم کرو۔ ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کی باتیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام، ہم نے حضور کی بات کی وجہ سے قرآن کو سچا مانا، حضور کے فرمان کی وجہ سے قرآن پر ایمان رکھا، حضور پاک کی حدیث کی وجہ سے قرآن کو تسلیم کیا۔ تو پہلے ایمان حدیث پہ ہوا، پھر ایمان قرآن پہ ہوا۔ یہ بات اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ حدیث پاک کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، کہیں یہ نہ سمجھنا حدیث پاک کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ سنیں حدیث پاک کی حیثیت کتنی ہے؟ میں چیلنج، دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، حدیث کی حیثیت اتنی ہے کہ اگر ایک بندہ کتاب اللہ کو نہ مانے یا مانے چھوڑو، صرف حدیث رسول اللہ کا انکار کرے، اللہ اسے فرعون بنا دیتا ہے۔ یہ میں نے صرف دعویٰ نہیں کیا، میں احد پہاڑ سے وزنی اس پر دلائل رکھتا ہوں۔ فرعون نے تورات دیکھی تھی؟ نہیں دیکھی، وہ تو کوہ طور کے بعد اتری ہے، اور کوہ طور تو غرق فرعون کے بعد وجود میں آیا ہے۔ کوہ طور کا معاملہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد آیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، فرعون ڈوبا، فرعون مرا، غرق ہوا، برباد ہوا، ستیہ ناس ہوا، موت کی پاداش میں چلا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ گئے، 40 لیلہ کا وعدہ ہوا،
کوہ طور پہ اعتکاف کیا، 40 دن گزارے، پہلے 30 دن پھر 10 دن مزید گزارے، 300 الواح میں 300 تختیوں میں تورات ملی، اپنی قوم کے پاس لائے اور انہیں تورات کے اوپر عمل ہونے کی بات کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ابھی تورات اتری نہیں تھی، فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی، فرعون کو موت کیوں آئی ہے؟ ابھی تورات کو اللہ نے اتارا نہیں تھا، فرعون نے تورات سنی نہیں تھی، تورات پڑھی نہیں تھی، تورات دیکھی نہیں تھی، حتیٰ کہ تورات کتاب اللہ کے بارے میں فرعون جانتا نہیں تھا۔ وہ غرق کیوں ہوا؟ وہ کافر کیوں ہوا؟ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کا استدلال پیش کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، نکات افغانی جلد اول میں دیکھیے، علامہ افغانی فرماتے ہیں اس کی ون وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، وجہ یہ ہے فرعون حدیث موسیٰ کے انکار پر غرق ہوا ہے۔ فرعون حدیث موسیٰ کے انکار پہ غرق ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھیں حدیث پاک کی حیثیت نہیں ہے، انکاری کو رب فرعون بنا دیتا ہے، انکاری کو اللہ فرعون بنا دیتے ہیں، تو حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ روایت لائیں حضرت ابن عباس سے بھی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی۔ اللہ کے رسول کو رب العزت نے بتا دیا الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ کیسے بتایا؟ وہ اللہ اور رسول اللہ کا معاملہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے ہم حدیث نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ فیأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ فرمایا ایسا نہ ہو، لا الفین احدکم، میں تمہیں یوں نہ پاؤں متکئن علی اریکتہ، یوں کوئی اپنے تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھے، یعنی برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہو، کھاتا پیتا بندہ ہو، یوں نہ ہو وہ کہے یأتیہ الامر مما امرت بہ، میرا حکم آئے او نہیت عنہ، یا میرے حدیث پاک سے کسی بات کی منع پیش کی جائے، وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، میں صرف قرآن مانوں گا۔ کہ یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور پاک پہلے بتا گئے، پہلے سمجھا گئے۔ تو اسی لیے ہم قرآن کی صرف بات نہیں کرتے، ہم سنت کی بات بھی کرتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، امت صحابہ کا اجماع بھی مانتے ہیں، قیاس مجتہد بھی مانتے ہیں۔ اور سنو یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن لا ریب فی، اس پر تو دوسری بات ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک اور ریب کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ سنت نبویہ، پیغمبر کی ذات معصوم ہے، معصوم کا معنی اللہ نبی سے غلطی ہونے نہیں دیتا۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ سورت فتح آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے گناہ نہیں ہوتے، جسے گناہ سمجھتے ہو اللہ نے اگلے پچھلے معاف کر دیے ہیں۔ نبی کا معاملہ اس سے ہٹ کے، تو پیغمبر معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ آؤ صحابہ کی ذات پہ، صحابہ کون ہے؟ کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی ہو جاتی ہے۔ خطا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے۔ گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہو جاتا ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کے ساتھ معاملہ کیا رکھا ہے؟ بدر احد دیکھیں، غلطی یوں ہوئی، پیغمبر کے فرمان سمجھنے میں مراد متعین نہ کر سکے، کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، رب العزت نے فیصلہ فرما دیا میرے پاک پیغمبر ان پہ سختی نہ کرنا، میں ان کی خطا معاف کر چکا ہوں۔ سورۃ حدید آیت نمبر 10 اٹھائیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اٹھائیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے 2 طبقے ہیں۔ نمبر 1 جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ ڈالا۔ نمبر 2 فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ ڈالا اور انفاق کیا، مال کو خرچ کیا۔ یہ 2 طبقے ہیں، لیکن جنت کون طبقہ جائے گا؟
کس طبقے کے لیے جنت ہے؟ سورۃ حدید آیت نمبر 10 بتاتی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کسی سے غلطی ہوئی نہ ہوئی، خطا ہوئی نہ ہوئی، کوئی صورتاً نافرمانی بنی یا نہ بنی، پیغمبر کے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے، سب صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ صحابہ ہیں، امت کے اجماع میں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا معنی، معصوم کا معنی غلطی ہونے نہیں دیتا اللہ، محفوظ کا معنی غلطی ہو جاتی ہے رب نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ نمبر 3 فقہا ہے۔ فقہا کون ہے؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، جو شریعت میں مسئلے کی تہ تک پہنچے اور وضاحت میں بتائے کہ مسئلے کا مطلب کیا ہے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ آپ کا ذہن حاضر ہے تو میں اس کی ایک مثال دے دوں۔ سبحان اللہ نہیں، مجھے جواب چاہیے، وہ آپ کی نیکی ہے بابا، سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، یہ آپ کی نیکی ہے، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، آتا ہے تو ہاں کریں، نہیں آتا تو نہ کریں، آپ کا ذوق تازہ میں جواب دوں۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث پاک سے مسئلہ نکالتا کیسے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک سال گزرا، دوسرا سال آیا، شعبان المعظم کا مہینہ اینڈ پر ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، توجہ رکھنا ورنہ ذہن سلپ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، میرا ایک جی چاہتا ہے امیر المؤمنین فرمائیے تراویح با جماعت پڑھیں، پورا مہینہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، پورا قرآن ختم کریں۔ صحابہ اٹھ پڑے، کہا امیر المؤمنین کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت رسول اللہ کے دور میں 3 دن پڑھا تھا، حضور پاک نے خود فرمایا گھروں میں پڑھو، آپ کیوں لازم کر رہے ہیں کہ پورا مہینہ مسجد میں پڑھیں گے؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا بات پوری؟ جی پوری۔ کہا اس محفل میں بھی موجود تھا جب حضور نے گھر بھیجا؟ کہا جی تھے۔ تو کہا پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھ سے نہیں پوچھو گے؟ امیر المومنین ارشاد آپ بھی موجود تھے، آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے میرے سوال کا جواب دو گے؟ جی دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب 3 دن ہمیں تراویح پڑھائی تھی پھر کیا فرمایا تھا؟ کیوں گھر پڑھو؟ ہاں ہمیں یاد ہے، صحابہ کا جواب ہے ہمیں یاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری، خشیت ان یفترض علیکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ اوپر سے وحی اتاریں گے، وحی نازل ہو جائے گی اور تمہارے اوپر یہ نفل نماز فرض ہو جائے گی، اسی لیے میرے صحابہ آپ گھر میں پڑھو۔ تو ہم نے گھروں میں پڑھا۔ حضور کا دور ایسے، سیدنا ابو بکر صدیق کا دور ایسے، آپ کے پہلے سال کا دور ایسے، اب آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ نے جو دلیل دی ہے نا گھروں میں پڑھو، یہ میری دلیل ہے۔ امیر المومنین آپ کی دلیل کیسے ہے؟ کہا اس بات کے تہ میں غوطہ لگاؤ، اس بات کے اندر اتر کے دیکھو حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں، آپ فرما دیں۔ حضور تو یہ بتانا چاہتے ہیں گھروں میں پڑھو۔ کہا سمجھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، وہی اترے گی تمہارے اوپر کیا ہو جائے گا؟ بولتے نہیں ہیں، کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ تو جب فرض ہو جائے گا وہی اترے گی، تو حضور کا اشارہ تھا کہ ان النبوۃ والرسالۃ قد انتقات، جب وہی ختم ہو جائے، الیوم اکملت لکم کی خوشخبری آ جائے، نزول وحی مکمل ہو جائے، حضور دنیا سے جائیں تو پھر مسجد میں پڑھنا وحی نہیں آئے گی۔ اب وحی آ سکتی ہے؟ جی نہیں آ سکتی۔ اب وحی نازل ہو سکتی ہے؟ جی نہیں ہو سکتی۔ کہا اب تو پھر مسجد میں پڑھو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین کمال ہو گیا، جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہم عام بندے وہاں نہ پہنچ سکے، ہم عام کی سوچ وہاں نہ پہنچ سکی۔ اسے فقیہ کہتے ہیں، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ مسئلہ اندر سے نکال کے لائے۔ کتاب الاداب صحیح بخاری سے لگے تو ایک اور بات بھی کرتا جاؤں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے گھر میں ایک بلبل تھی، ہم نے اس کو پالا تھا، میرے بھائی عبید اللہ نے اس کے ساتھ بڑی گپ شپ اور مانوسیت کر لی تھی، وہ ہمارے گھر میں اڑتی بیٹھتی تھی مدینہ منورہ میں۔ میرے بھائی گھر میں بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، بچے تھے۔ ایک دن اچانک حادثہ پیش آیا، بلبل فوت ہو گئی، وہ مر گئی۔ میرے بھائی غم زدہ ہوئے، بات چلتی چلتی اللہ کے رسول تک پہنچی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا انس کے چھوٹے بھائی کی بلبل فوت ہو گئی۔ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی سے اٹھے، حضرت انس کے گھر آئے، بچے سے ملے، اس بچے کو فرمایا یا ابا عمیر
ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری بلبل کیوں مر گئی، کیا ہوا اس کو؟ حضور پاک نے دل لگی فرمائی، گپ شپ فرمائی، دل جوئی فرمائی، آپ علیہ السلام نے حوصلہ دیا، حضور نے تسلی دی، رسول اللہ نے سر پہ دست شفقت رکھا، گھر میں بیٹھے یہ بات فرما کر واپس چلے گئے۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی نے الکنز المتواری میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اخذ منہ 60 او 100 مسئلۃ، یہ حدیث ایک ہے، فقیہ نے، ماہر شریعت نے، شریعت کی مہارت رکھنے والے نے سینکڑوں مسائل اس سے نکال لیے ہیں، حدیث ایک ہے۔ کون سے مسئلے نکلے؟ حدیث تو ہے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا ہوا، مسئلہ کون سا نکلا؟ کہا جی مسئلہ یہ نکلا بچہ چھوٹا ہے ابھی شادی نہیں ہوئی تو اس کی کنیت ابو سے رکھنا جائز ہے، تبھی حضور نے ابو عمیر فرمایا۔ ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ اگر بندہ تو بندہ کوئی جانور بھی فوت ہو جائے تو تعزیت مسنون ہے۔ آج آپ کس کالونی میں بیٹھے ہیں؟ 3.5 لاکھ کی ایک بھینس مر جائے تو بندے سے زیادہ تعزیت کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ اپنی مثال سمجھتے ہیں نا، میں اسی لیے آپ کو وہ مثال سنا نہیں رہا، دکھا رہا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ منقولات کو محسوسات کرتے تھے، مسئلہ ایسے سمجھاتے کہ نظر آتا۔ تو یہ آپ کی بھینس کالونی، کسی کی ایک بھینس مر جائے کیا ہو جاتا ہے اس کے گھر میں؟ تو جانور بھی مر جائے تو تعزیت مسنون ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، اجی وہ کیا؟ کہا بڑا آدمی چھوٹے بندے سے بات کرنے میں عیب نہ سمجھے، اس کی دلجوئی کر سکتا ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ آیا، وہ کیا؟ حرم مکی اور حرم مدنی کا فرق ہے۔ حرم مکی میں پرندے کا شکار جائز نہیں ہے، کسی نے شکار کیا دم آئے گا، مثل ما قتل من النم، اس پر فتویٰ آ جائے گا۔ لیکن مدینہ میں اس نے بلبل شکار کی ہے، پکڑ کے اپنے گھر میں رکھی ہے، پالا پوسا ہے، حضور پاک نے منع نہیں کیا، پتہ چلا حرم مکی سے حرم مدنی کا فرق ہے۔ اچھا ایک اور بات، اگر والد گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا اپنے بچوں کو اوپر کوئی خرچہ کرے، کوئی چیز لے کر دے، کوئی کھلونا لے کر دے جو شریعت کی حدود کے اندر ہو تو یہ والد کا خرچہ جائز ہے۔ مسئلہ کئی نکل رہے ہیں، حدیث ایک ہے، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ سنیے اسے کہتے ہیں فقیہ۔ میں نے کہا قیاس مجتہد جب مسئلہ قرآن میں نہ ہو، حضور کے فرمان میں نہ ہو، امت کے اجماع میں نہ ہو، پھر تینوں کو اکٹھا کرو، سامنے رکھو، مسئلے کا حل نکالو، تو قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، قیاس مجتہد پہ عمل جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایسا ماہر ہو، جس ماہر کی مہارت اس کو شریعت کے مسائل نکالنے کی طاقت دیتی ہو، اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر۔ فرمایا اگر مجتہد اپنے اجتہاد سے کوئی کام کرے، کوئی مسئلے کا فیصلہ کرے، کوئی شریعت کا حکم سمجھائے اور وہ ٹھیک ہو، میں پیغمبر اس کو شوٹی دے رہا ہوں، اسے ایک نہیں 2 نیکیاں ملیں گی، اگر غلطی کرے گا تو 1 نیکی پھر بھی ملے گی۔ اسے کہتے ہیں ماجور۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، فقہا ماجور ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے جماعت والے کہتے ہیں کامیابی ادھورے دین میں ہے یا پورے دین میں ہے؟ بولتے نہیں ہیں، کامیابی ادھورے دین پر چلنے میں ہے؟ جی نہیں، کامیابی پورے دین پر چلنے میں ہے، تو پوری شریعت مانے۔ سنے میں گفتگو کر رہا تھا، ہمارا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، اس سے ثابت شدہ امت کا اجماع بھی مانتے ہیں، اور قیاس مجتہد بھی مانتے ہیں
आओ मैं चंद मिसालें आपकी खिदमत में रखूं। हम वो नहीं हैं जो कुरान की आयत को उठा के हदीस के मुखालिफ बताएं या हदीस पाक को उठा के कुरान के मुखालिफ बताएं। अगर कोई बंदा ये हरकत गलीजा करता है कि कुरान की आयत हुजूर के फरमान के खिलाफ है या हुजूर का फरमान कुरान करीम के खिलाफ है, वो शख्स किस मुंह से गैर मुस्लिम को दावत इस्लाम देगा? वो बंदा किस चेहरे से गैर मुस्लिम को इस्लाम और कलमे की दावत देगा? क्या कुरान और हदीस को एक दूसरे के खिलाफ बताकर उसे गैर मुस्लिम नहीं कहेगा? और तेरा नबी और खुदा तो आपस में लड़ रहे हैं, क्या जवाब दोगे? किस मुंह से, किस चेहरे से गैर मुस्लिम के सामने आप दावत इस्लाम देंगे? इसीलिए बेहतर है जो मसला कुरान में है वो भी मानो, जो हुजूर के फरमान में है वो भी मानो। आजकल बाज़ लोग समझते हैं ये कुरान में हमने ले लिया, हदीस में है तो छोड़ दें। जी नहीं, जी नहीं, वो हदीस ही नहीं है जो कुरान के खिलाफ हो। और जो तुझे नज़र आए ना, अपनी नज़र का इलाज कराओ, अपनी नज़र का इलाज। एक बंदा सावन के महीने में अंधा हो गया तो वो कहता था पंखे भी सब्ज़ है, दरवाजे भी सब्ज़ है, पत्थर भी सब्ज़ है, ज़मीन भी सब्ज़ है, छत भी सब्ज़ है, बल्ब भी सब्ज़ है। क्यों? वो सावन के महीने में अंधा हुआ था। उसका कसूर नहीं है, उसका महीना देखा जाएगा, बरसात और हरियाली का मौसम था। इसके लिए बेहतर है आले नज़र से नज़र को चेक कराए तो बात फाइनल हो जाएगी। अब तवज्जो रखना, मैं कुरान करीम पेश कर रहा हूँ। कुरान करीम में है, रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानियत और जिन्नात को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। हदीस पाक में है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भूल की माफ़ी कबूल हुई तो रब ने फरमाया लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक। ए आदम, अगर हुज़ूर पाक ना होते मैं इंसानियत समेत तुझे पैदा न करता। अब जो मर्ज मुनकिरे हदीस के मर्ज का मरीज होगा वो कहेगा देखो जी बातें दो हो गई। कुरान करीम में है इबादत के लिए पैदा किया, हदीस पाक में है हुज़ूर पाक के लिए पैदा किया। अब क्या करें? कुरान से हदीस टकरा गई है, लिहाजा कुरान मानेंगे या हदीस? आगे सादी अवाम होनी है। अवाम को वैसे ही अवाम कलन आम कहते हैं, जो आम बंदा न जाने तो कलन आम ही है। तो वो कहेगा बाबा मजबूत तो कुरान है, हम कुरान मानेंगे। इसने नारा लगाना है हम कुरान वाले, हालांकि हदीस पाक का इसने इनकार कर दिया इसने। अगर यही बात है तो दुनिया में हर चीज़ में टकराव पैदा हो जाएगा। ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, सबको काट दो एक ही को रखो, भी सारे बराबर नहीं है। आप कहेंगे नहीं यूं करें तो बराबर हो जाएंगे, कोई तरीका तो है ना, कोई उसूल तो है ना। आपने ऐसे ही फरमा दिया ये हदीस गलत है। कौन कहता है हदीस गलत है? मैं फ़इन वाफ़क़ बैनहुमा, मैं इनमें मुआफ़क़त पैदा कर रहा हूँ, दोनों को एक चीज़ समझा रहा हूँ। सुनिए, मुझसे कोई पूछे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी यहाँ क्यों आए हो, मैं कहूँगा अबू बकर शफ़ी की दावत पर आया हूँ। और यहाँ से मजमा उठ के बाहर जाए, कोई उनसे पूछे मौली साहब क्यों आए थे, वो कहेंगे तकरीर के लिए आए थे। मुझे बताएं ये दोनों बातें झूठी हैं, आपस में एक दूसरे के मुखालिफ है? क्यों? फिर दो बातें क्यों हो गई? तो फिर एक ही जवाब है, जवाब एक ही है। वो क्या है भाई? ये दोनों बातें ठीक है। एक कहो दोनों कैसे ठीक है? एक वजह है एक सबब है, नहीं समझे? एक वजह है एक सबब है। सबब उनका दावत देना है और बयान वजह है। सबब और होता है, वजह और होती है। सबब और होता है, वजह और होती है। कुरान करीम में है इबादत के लिए पैदा किया, हदीस पाक में है रसूलुल्लाह के लिए पैदा किया। हुज़ूर पाक के सबब कायनात पैदा हुई है, इबादत की वजह से कायनात पैदा हुई है। सबब और होता है, वजह और होती है। कुरान करीम भी ठीक है, हुजूर का फरमान भी ठीक है। जो कुरान न माने वो भी बेईमान, हुजूर का फरमान न माने वो भी बेईमान। कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस दोनों माने। एक शख्स एक दिन मुझे कहने लगा मौलाना एक बात बता दें। मैंने कहा जी बड़े शौक से। खारजी ज़हनियत के मालिक लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं। कुरान करीम में अहले बैत के लिए कोई आयत मौजूद है? जी मौजूद है। कहाँ? 22वें पारे का पहला सफ़ा, सूरत नंबर 33, सूरत अज़ाब, आयत नंबर भी 33। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत
वयुताहिरुकुम ततहीरा। कुरान करीम की आयत, कहते हैं मुराद कौन है? मैंने कहा रसूलुल्लाह की अहले बैत हैं, हुजूर की बीवियां भी हैं, हुजूर का घराना भी है, पैगंबर की बेटियां और बेटे भी हैं, इनको अल्लाह ने अहले बैत कहा है। वो कहने लगा मौलाना आयत तो या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इस लफ्ज से शुरू होती है। निसा का मतलब पैगंबर की बीवियां हैं, इसमें आपने पैगंबर के घराने में पैगंबर की बेटियां हजरत हसनैन पैगंबर के नवासों को शामिल क्यों किया है? या निसा अन्नबी है, इसमें खानदान की बात नहीं है। आप हसनैन करीमैन को, सैयदना अलीजुल मुर्तजा को और हजरत फातिमा को शामिल क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा सुने, मुझे ये बुखार कभी नहीं हुआ कि मैं कुरान मानूंगा फरमान छोड़ूंगा या फरमान मानूंगा कुरान छोड़ूंगा। मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मेरी नीयत भी सही है, मैं तबीयत और नीयत को सामने रखकर बात मानता हूं। अल्लाह का कुरान उतरा, अल्लाह पाक ने ये आयत शुरू की है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा। मुअन्नस के लफ्ज से मुराद पैगंबर की बीवियां हैं, लेकिन उठाइए सबसे बड़ी अरबी जुबान में अहनाफ की लिखी जाने वाली कुरान करीम की तफसीर रूहुल मानी फी तफसीर आयातिल कुरान व सबइल मसानी, इसकी जिल्द नंबर 22 उठाइए। मुफ्ती बगदाद इमाम महमूद आलूसी लिखते हैं सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन है, पैगंबर का हरम है, पैगंबर की इज्जत है, पैगंबर की बीवी है, आपकी और हमारी इस्लामी अम्मा जान है। फरमाती है ये आयत उस वक्त उतरी जब अल्लाह के रसूल मेरे घर बैत उम्मे सलमा में मौजूद थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दआ अलीजन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, हुज़ूर पाक ने फरमाया मेरी बेटी हजरत फातिमा को बुलाएं, क्योंकि बाकी 3 बेटियां उस वक्त फौत हो चुकी थी। मेरे दामाद अलीजुल मुर्तजा को बुलाएं, मेरे नवासों को बुलाएं। फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ये हुक्म आया, सहाबा गए, हजरत अली हाजिर हुए, हजरत फातिमा आई, हजरत हसनैन आए रज़ी अल्लाहु अन्हुम फजल्ललहुम बिकिसाइही। हुज़ूर पाक ने अपनी कमली अपनी कंधों से उतार के इनके ऊपर रख दी और हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हाउलाई आलू बैती फतुत्ताहिरुहुम तत्हीरा। मेरे मौला ये भी मेरी आले बैत है, इनको भी पाक करके वही रुतबा दे दे जो आपने रुतबा बाकियों को दिया है। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरे दिल में आया पैगंबर की दुआ में मैं भी शामिल हो जाऊं। फवसबा अर्रिदा, मैंने चादर को एक कोने से खींचा ताकि मैं उसके नीचे आऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ली और मुझे फरमाया अंती अला मकानिक अंती अला खैर। ए उम्मे सलमा तू तो अपनी जगह बेहतर है, तू तो आले बैत बन चुकी, अब दुआ करके इन्हें भी बनाने दे। मैंने कहा आले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद अल्लाह के कुरान के बनाए हुए आले बैत पैगंबर की बीवियों को आले बैत मानते हैं, रसूलुल्लाह के बनाए हुए पैगंबर के घराने को आले बैत मानते हैं। कुरान करीम भी ईमान का हिस्सा है, फरमान करीम भी ईमान का हिस्सा है। जो कुरान न माने वो भी बेईमान, हदीस न माने वो भी बेईमान। हम दोनों मानते हैं, ये नहीं है एक को मान के एक को छोड़ देते हैं। बाबा यूं नहीं है, हम पूरे दीन की दावत वाले हैं। एक शख्स मुझे कहने लगा मौलाना एक बात पूछूं। मैंने कहा जी हां, जब जंग होती है मैदान कारजार सजता है, कुछ बंदे गाजी होते हैं, कुछ शहीद होते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये बताएं जो शहीद होता है वो कहां जिंदा होता है? मैंने कहा जहां शहीद है वहां जिंदगी है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा दर्द सर में है, दिल में नहीं है। दर्द दिल में है, सर में नहीं है। दर्द गुर्दे में है, मैदे में नहीं है। ये बात याद रखना, शहीद जहां है हयात वहां है, शहीद जहां है जिंदगी वहां है। कहते हैं हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और वाहुम फी अजवाफ तैरिन खुजरिन लहा कनादिलुम मुअल्लकतुम बिल अर्शिर रहमान तसरउ मिनल जन्नति हैसु तशा औ काल हैसु शाअत। फरमाया शहीदों की रूहें सब परिंदों के पोटों में है, वो घूमते हैं और वो अल्लाह के अर्श के नीचे कनादील में है। कुरान करीम हदीस पाक बताती है शहीद तो ऊपर जिंदा है। मैंने कहा बात आधी, पहले अल्लाह का कुरान है
پھر حضور کا فرمان ہے جب دلیل دیں گے پھر ترتیب یہ ہے. سن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154. رب کائنات فرماتے ہیں شہید کے لیے 3 باتیں یاد رکھو. نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو شہید قتل ہوتا ہے اسے مردہ نہیں کہنا. میرے مولا مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیا، اسے زندہ کہنا ہے. میرے مولا یہ زندہ کیسے ہے؟ اسے تو کفن دیا. زندہ کیسے ہے؟ اسے تو غسل دیا. زندہ کیسے ہے؟ اس کی تو سانس نہیں چل رہی. زندہ کیسے ہے؟ نبضیں تو بند ہیں. زندہ کیسے ہے؟ دل تو نہیں دھڑکتا. زندہ کیسے ہے؟ سائیڈیں تو نہیں بدلتا. زندہ کیسے ہے؟ قبر میں ہم اتار رہے. فرمایا تیسری بات وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں شعور نہیں آئے گا. میری بات مانو، اسے زندہ مانو. تینوں باتیں قرآن کی ہیں. مردہ نہیں کہنا، زندہ کہنا ہے، اور تمہیں سمجھے. آج جو طبقہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں وہ پے در پے اس آیت کا انکار کرتا ہے. رب فرماتے ہیں مردہ نہ کہو، اور ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں مردہ ہے کہنے پر. اللہ فرماتے ہیں زندہ کہو، یہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ کہتے ہیں مناظرہ کرو اور سمجھا کے دکھاؤ. میری سمجھ سے بالا تر ہے. کیا ترتیب قرآنی ہے؟ قرآن کی کاف سے بھی واقف وہ طبقہ نہیں ہے جو اس مسئلے پر علماء حق علماء دیوبند کی مخالفت کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے مردہ نہیں کہنا. اللہ کس کو؟ روح کو یا جسم کو؟ رب فرماتے ہیں لمن یقتل، جو قتل ہو، جس پر فعل قتل وارد ہو. آسان کر دوں، جس کو تلوار لگے، نیزہ لگے، تیر لگے، کلاشن کوف کی گولی لگے، جس کو لگے اسے مردہ نہیں کہنا، زندہ کہنا ہے. گولی روح پہ لگتی ہے یا جسم پہ؟ بولیے غیرت سے بولیے. گولی روح پہ لگتی ہے جسم پہ؟ تلوار روح پہ لگتی ہے یا جسم پہ؟ نیزہ روح پہ لگتا ہے یا جسم پہ؟ جسم پہ. تو زندہ بھی جسم ہے. کیسے ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. مانو. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ ہم تو سمجھدار ہیں. میں نے کہا میں تیری سمجھ کو ذرا تھرمامیٹر لگاتا ہوں. بتائیں تیرے کندھے پہ کیا بیٹھے ہیں؟ کہتا ہے فرشتے. میں نے کہا پکا؟ کہتا جی پکا. لکھ دے. لکھ دیا. میرے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں. پکا؟ جی پکا. میں نے کہا کندھوں پہ ہیں یا کپڑے پہ ہیں؟ قمیض پہ ہیں یا کندھے پہ ہیں؟ کندھے پہ ہیں. میں نے کہا جب اوپر قمیض آ گئی تو فرشتے چھپ گئے، اعمال کیسے لکھیں گے؟ نہیں قمیض پہ ہیں. میں نے کہا حدیث میں تو لفظ کندھا ہے، قمیض نہیں ہے. حدیث میں تو لفظ کندھا ہے. اچھا ایک اور بات، میں نے واسکٹ پہن لی ہے، میرے ویسٹ کوٹ کے اوپر ہے، آ گیا. اب فرشتے کہاں ہیں؟ بول ذرا. اجی ویسٹ کوٹ پہ ہیں، حدیث میں تو کندھا ہے. اب ویسٹ کوٹ کی دلیل کہاں سے لائے گا؟ اچھا تھوڑی اور چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بٹھاتے تھے نماز میں بھی. سیدہ امامہ کی بات ہی ہے، حضرات حسنین کی بھی ہے. وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب میں موجود ہے. حضرت عمر نے دیکھا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں شہزادے، حضرات حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار. واہ حسن اور حسین تمہاری قسمت پہ ناز، تمہیں بہت اچھی سواری ملی ہے، حضور نے تمہیں اٹھایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اس بات کے ساتھ ایک اور بات بھی ملا لو، وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ بیٹھنے والے بھی بہت اچھے ہیں. اللہ. تو میں نے کہا جب بیٹھنا کندھوں پر بچے کو بٹھا دے فرشتہ کہاں جاتے ہیں؟ اس کی پین کاپی میں کوئی لکیریں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. شاور کے نیچے غسل کرنے کے لیے پانی کھولا، فرشتہ کہاں گیا؟ تیراکی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائی، سوئمنگ پول میں گئے، فرشتہ کہاں گیا؟ پولیس والے تفتیش کرنے کے لیے الٹا لٹکا دے، فرشتہ کہاں گیا؟ کہتے سمجھ نہیں آنی، بس وہی میں لکھا ہوا ہے فرشتے ہے تو مانو. میں نے کہا بیٹا یہ جواب کاپی پیسٹ کر لے. نہیں سمجھے؟ کاپی پیسٹ کر لے، اپنے منہ سے تو نے بول دیا. اللہ فرماتے ہیں جو قتل ہوا ہے، جس پر فعل قتل وارد ہوا ہے وہ جسم ہے، جسم کو زندہ مانو. اللہ کیسے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تجھے سمجھ نہیں آئے گی بس مان. رب نے جڑ کاٹ دی ہے سوال کی. پھر بھی سوال سنو، اب میں فٹ کرنے لگا ہوں. قرآن کریم کہتا ہے شہید کا جسم زندہ ہے،
وہ زندہ جسم تو صحابہ کو سمجھ آیا. سوال ہوا یا رسول اللہ روحیں کہاں ہیں؟ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں آسمان پہ سیر کرتی ہے، روح وہاں ہے، جسم یہاں ہے. روح کے تعلق سے شہید قبر میں زندہ ہے. قرآن کریم جسم کی زندگی کی بات کرتا ہے، حدیث پاک روح کی زندگی کی بات کرتی ہے. ہم وہ نہیں ہیں قرآن لے کر حدیث چھوڑ دیں یا حدیث لے کر قرآن چھوڑ دیں. ہم قرآن کو بھی ایمان مانتے ہیں، حدیث پاک کو بھی ایمان مانتے ہیں. ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا اللہ کے رسول کے فرمان کی وجہ سے، شہید کے جسم کو زندہ مانا اللہ کے قرآن کی وجہ سے، دونوں کو زندہ مانا روح کے تعلق کی وجہ سے. فائنل ہو گئی بات، اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کا فرمان بھی مانتے ہیں. تو ہم قرآن والے بھی ہیں، حضور کے فرمان والے بھی ہیں. ہم نے اس لیے قرآن اپنے جلسے کا عنوان رکھا قرآن و سنت کانفرنس. یہ تو تھوڑی قرآنی مثالیں میں نے دی. اور ذرا سنت پہ. سنت کسے کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ راستہ جس پر رسول اللہ امت کو چلائیں. کیا مطلب؟ حضور پاک علیہ السلام کے کام بہت سے ہیں. ایک رسول اللہ کا کام بطور محمد الرسول اللہ ہے، ایک کام بطور محمد ابن عبداللہ ہے. اس کو آسان لفظوں میں کہوں، ایک کام وہ ہے جو امت عمل کرے گی، وہ قابل عمل بھی ہے، مستحسن بھی ہے، اچھا بھی ہے، قابل عمل بھی ہے. ایک کام وہ ہے جو قابل عمل نہیں ہے، مستحسن اور اچھا ضرور ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول نے معراج کا سفر کیا، یہ مستحسن ضرور ہے پر قابل عمل نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم الوصال کا روزہ رکھا 6 دن مسلسل. صحابہ کرام نے رکھا تو بے ہوش ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ یطعمنی ویسقینی، رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تمہارے دکھائے بغیر تو نہیں رکھ سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کی ہیں. پیغمبر کی خصوصیت ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، امت نہیں کر سکتی. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. شادیوں کی ترتیب اللہ نے 2 سے شروع کی ہے، 1 سے نہیں. 2 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ، کیا ترجمہ ہے مجھے اسٹیج والے بتا دیں. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرپوک ہو. فواحدہ، پھر کیا ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے روک دیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر خِفْتُم کا معنی ڈرپوک نہیں ہوتا، پھر تمہارے لیے ایک ہے. یعنی انصاف نہیں کر سکتے، ڈرپوک ہو نا، پھر ایک ہے. اس لیے اپنی حیثیت متعین کر لیں جن کی ایک ہے. ٹھیک ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہے. رب العزت نے عام بندے کو 4 شادیوں سے آگے جانا منع فرما کر، پابندی لگا کر بین کر دیا ہے. پتہ چلا پیغمبر علیہ السلام کی سنت امت کے لیے 4 ہے. امت بیک وقت 4 سے آگے جائے گی. نکاح نہیں زنا ہوگا، اولاد حلال نہیں حرام ہو جائے گی. بیک وقت 4 ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے. ہاں اگر کوئی فوت ہوئی یا ڈیلیٹ ہوئی وہ اور آپ لا سکتے ہیں، وہ معاملہ اور ہے. لیکن امت کے لیے بیک وقت 4 ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے متعدد نکاح ہے. پتہ چلا یہ حضور پاک کی خصوصیت ہے، امت کے لیے نہیں ہے، مستحسن ضرور ہے، قابل عمل نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام جب کلمے کی دعوت دیتے تھے حضور فرماتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. انی، اب کوئی کہے میں پیغمبر کے لفظ کا کلمہ پڑھوں گا، انی رسول اللہ کہوں گا، نکاح تو نکاح، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. انی رسول اللہ کیا ہے؟ سیل آف دی ایوری نیو پروفٹ آؤٹ آفٹر ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ نیا میں نے اسی لیے کہا حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں، وہ پرانے ہیں. ختم نبوت کی تعریف میں کہا کریں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نیو پروفٹ آؤٹ آفٹر ہم. ٹھیک ہے نا. عبداللہ واجد علی نے یہی لکھا ہے
کہ اس کے بعد نئے پیغمبر کی تشریح سمجھایا کرو، یہ نہیں ہے پیغمبر نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی آ جائے نا بالفعل، ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ نئے نہیں ہیں، پرانے پیغمبر ہیں، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یا یوں کہو حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمایا کرتے تھے، یوں کہا کرو حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو بس پھر فیصلہ ہو جائے گا نا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ سنیں حضور پاک علیہ السلام انی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتے، اب کوئی کہے میں حضور کے لفظ والا پڑھوں گا، نہیں ہو سکتا، ہم محمد الرسول اللہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ حضور پاک نے صحابہ کو اسی پہ چلایا ہے۔ تو سنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں وہ راستہ جو پیغمبر امت کو چلا کر جائے وہ 4 شادیوں کا ہے، بیک وقت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ راستہ جو حضور پاک دے کر گئے وہ ایک ہی روزے کا ہے، صوم الفصال کا نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو محمد الرسول اللہ دیا ہے، اس سے لفظ تبدیل نہیں کر سکتے، یہی اصلی کلمہ اسلام ہے، اسی کو لے کر آگے چلیں گے تو پتہ چلا سنت وہ راستہ ہے جس پر حضور امت کو چلا کے جائیں، صحابہ کرام امت کو سنا کے جائیں، وہ راستہ ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے نا حدیث میں یوں ہے، اسے کہو حدیث ہر حدیث قابل عمل نہیں، قابل احترام ضرور ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے مشرق کے شمال کی طرف منہ کر کے 17 مہینے نماز پڑھی ہے، آپ کو یہ 1 رکعت پڑھ لیں گے؟ بولتے نہیں ہیں۔ ادھر منہ کر کے 1 پڑھیں گے؟ کیوں؟ حدیث میں تو ہے 17 مہینے حضور نے پڑھی ہے، آپ چلو 16 پڑھ لیں، 16 کو چھوڑے 16 نکال دے 1 پڑھ لیں، پڑھیں گے؟ کیوں؟ حدیث ہے۔ سنت ادھر منہ کرنا نہیں ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کے بعد سنت بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرف منہ ہے۔ تو پتہ چلا ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، ہر سنت قابل عمل ہے، لیکن ہر حدیث قابل احترام ضرور ہے، قابل احترام ضرور ہے۔ اس کی مثال ہر نبی کا کلمہ ہمارے اوپر لازم ہے، بولیے بولیے، لیکن ہر نبی ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہے، کلمہ رسول اللہ کا۔ ہر حدیث ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہے، عمل حضور کی سنت پر۔ ہم اس لیے اہل سنت ہیں۔ علیکم بسنتی حضور نے فرمایا، علیکم بحدیثی نہیں فرمایا۔ اہل سنت بن جاؤ یہ فرمایا، علیکم بحدیثی نہیں فرمایا۔ تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کریں گے۔ جس مسئلے پر آپ پھنسے ان سے پوچھیں سنت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ اگر وہ سنت دے اور پروف سے دے تو لے لو، اور اگر سنت نہ کہے تو پھر ہم دین میں رکھنا ڈالنے نہیں دیں گے۔ ہم کبھی بھی حلال کے نام پہ حرام گوشت بیچنے نہیں دیں گے۔ بات وہی ہے جو رسول اللہ نے کر کے دکھائی ہے، بتائی ہے، سنائی ہے، صحابہ نے امت کو سنا پڑھا دی ہے، امام ابو حنیفہ نے لکھوا دی ہے، علماء دیوبند نے بتا دی ہے، وہ فیصلہ ہو گیا، اب آگے نہیں ہے۔ میرے دوستو، قرآن و سنت کانفرنس کا پیغام یہ ہے، ہم حضور کا قرآن بھی مانتے ہیں اور حضور کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ قرآن بھی ایمان کا حصہ ہے، حضور کا فرمان بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم قرآن کی وجہ سے فرمان نہیں چھوڑتے اور فرمان کی وجہ سے قرآن نہیں چھوڑتے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا